فارمولا حاصل کیا کہ ہم اگر اپنی غلامی اور ہم اپنی غریبی کو دور کر سکتے ہیں تو وہ ہے تعلیم. لفظ اقرا سے لیا انہوں نے, آگے نہیں پڑھا, آگے چھوڑ دیا. اقرا بسم ربک الذی, اگر بسم ربک الذی پڑھتے تو آج یہودی ظالم نہیں ہوتے, غزہ پٹی میں 85,000 لوگوں کو نہیں مارتے, ان کے گھروں کو نہیں توڑتے, ان کی مسجدوں کو نہیں شہید کرتے, ان کے مسجدوں کو, ان کے مدرسوں کو ملیامیٹ نہیں کرتے. لیکن صرف اقرا, انہوں نے کہا کہ پڑھو اقرا. دیکھو اقرا اللہ کہہ رہا محمد کو, اس سے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں. یہ کب کی بات ہے؟ 1948 کی بات ہے. 1948 سے انہوں نے, بس تب سے ہی انہوں نے 18 تنظیمیں بنائی. 18 چھوٹی چھوٹی تنظیم تعلیم کے میدان میں یہ کام کریں گے, اور ملی کام کے لیے یہ تنظیم کام کرے گی. فنڈ بھی جمع کرتے تھے وہ لوگ, پاؤنڈز جمع کرتے تھے, پاؤنڈ, اب تو ڈالر جمع کرنے لگے. ہمارے یہاں یہ سسٹم, یہ نظام نہیں. ہمارے یہاں جو بھی ملی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے فریضے کو بھی ادا نہیں کر رہے ڈھنگ سے, ورنہ ہماری ملی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر دنیا کے تمام باطل طاقتوں کو لوہے کے چنے چاپنے پر مجبور کر سکتے. وہ خود ڈرے ہوئے اس دھرتی کے اوپر. پھر بھی کچھ ملی تنظیمیں ہیں جو نڈر ہو کر کام کر رہی ہے. اللہ ان اکابر کو, ان کے سایہ کو ہمارے اس امت کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے. میرے بھائیوں, تو انہوں نے تعلیم پر کام شروع کیا, تو ان یہودیوں نے تعلیمی ادارے بنائے, انسٹیٹیوشن, میڈیکل کالج. تعلیم کے میدان میں آج یعنی 70 72 76 سال کے بعد تعلیم کے میدان میں, اور اسی تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے تجارت کو اپنایا, اور یہ تجارت کا فارمولا بھی انہوں نے محمد رسول اللہ کے زندگی سے لی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, دیکھو کہ انسان کی زندگی کا ذریعہ معاش کا 99 حصہ جو دروازہ ہے وہ تجارت سے آتا ہے. اور خود محمد نے 15 سال سے لے کر آپ نبوت ملنے تک آپ بڑے کاروباری تھے. محمد رسول اللہ بڑے تاجر تھے, تجارت کرتے تھے محمد رسول اللہ, اور تجارت ہی کی وجہ سے محمد رسول اللہ کا خطاب الصادق الامین پڑا تھا, جو ایک یہودی نے آپ کو یہ خطاب دیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تھے. ان یہودیوں نے کہا کہ ارے تجارت کرو. تعلیم کے اوپر محنت ہوئی, پھر انہوں نے تجارت پر محنت کی, تو تعلیم میں آج یعنی اتنے کامیاب ہو چکے ہیں دنیاوی اعتبار سے, اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے. احمد آباد میں ایک وہاں پر فلائٹ کریش ہوتی ہے, وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ فلائٹ کریش ہوتی ہے, اس کے اندر تقریباً 200-250 لوگ مرتے ہیں. اس کا جو بلیک باکس ہے ہمارے بھارت کے اندر, اس بلیک باکس کی جو ہسٹری ہے اور اس کے جو ڈیٹا ریکور کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اور ان کے پاس میں مشینیں بھی نہیں, لیکن ان کو بھیجا کن کے پاس؟ یہودیوں کے پاس. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہودی آج دنیاوی اعتبار سے انہوں نے سازش کے تحت اور مکر و فریب کر کے تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا, لیکن کیا تو ہے مادی اعتبار سے. آپ کو لولی پاپ تھما دیا کس کا؟ آپ کو گرمی لگتی ہے تو آپ تھم سب پیتے, آپ مرینڈا پیتے, آپ کوکا کولا پیتے, آپ سیون اپ پیتے, آپ اسپرائٹ پیتے. ہم کہتے کہ ارے بائیکاٹ کرو. ہم نے کیا بنایا؟ جزیرۃ العرب, سعودی عرب نے کیا بنایا؟ یونائٹڈ عرب امارات نے کیا بنایا؟ برج خلیفہ بنایا. تمہارے برج خلیفہ سے کیا ہوگا؟ اس امت کا بھلا نہیں ہونے والا. 27 ایکڑ زمین دان کی گئی بت پرستی کے لیے ابو دھابی کے اندر. میرے بھائیوں, لوگ بولتے ہیں کہ بائیکاٹ کیجئے, یہ سارے کولڈ ڈرنک جتنے بھی ہیں یہ یہودیوں کے ہیں. اب بائیکاٹ کرو گے تو پیو گے کیا؟ کوئی الٹرنیٹو پیدا کیا ہے ہمارے لوگوں نے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ دولت اللہ نے جزیرۃ العرب میں رکھی. دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ اللہ نے یونائٹڈ عرب امارات کو دیا, کویت کو دیا. پوری دنیا تیل کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ جزیرۃ العرب سے تیل حاصل کرتی. میرے بھائیوں, لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں. میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا. ان تمام کو اپنے نرغے میں اگر کسی نے جکڑ لیا اپنے پنجے میں, تو یہودیوں نے اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے. آج ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی ہے. تو انہوں نے 2 فارمولے کو اپنایا. کیا؟ ایک تعلیم کو بھی اپنایا, اقرا,
اور ہم لوگ تعلیم سے کتنے دور ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں. ہمارے بچے آج کل جتنا بھی ڈنڈا بجاتے ہیں نا سڑکوں کے اوپر, زمین پر مارتے دھڑام سے. وہ جو جلوس نکالتے ہیں, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے مولانا عبد الوارث صاحب ہیں, مدرسہ بنا رہے ہیں سڑک کے کنارے مدرسہ, وہ بولے کہ مولانا 5 بانس میرے مدرسے سے اٹھا کر لے کر چلے گئے, 5 بانس. اگلے دن موٹر غائب, تیسرے دن یہ جو وائر ہے نا یہ وائر غائب. بتائیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ دن میں وہی کرتے, کچھ نوجوان وہی کرتے. میں نے میرے دروازے میں بہت پہلے CCTV کیمرہ لگایا ہوا, ورنہ میرے دروازے کا بلب کھول کر لے کر چلے جاتے. ارے یہ مولانا بہت بولتا ہے, محرم میں جو ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں بہت بولتا, لو پریشان کرو. آم کے پیڑ ہے ہمارے دروازے پہ, 2 مجاہد بھائی دیکھے آم کا, اس میں آم بہت ابھی بھی ہے, تو وہ توڑتے تھے, ڈنڈا مارتے تھے, کئی برباد ہو کر نیچے گر جاتے. ہم نے CCTV کیمرہ لگا دیا. اب کوئی ڈر سے وہاں رکتا نہیں, چلا جاتا. چور بھی نہیں رکتا, وہاں چلا جاتا. آپ نے کہا کہ تم سے 2 قدم آگے میں بھی ہوں. اب کوئی کرو گے تو جا کر ڈائریکٹ میں دے دوں گا. پبلک پراپرٹی کو تم ڈیمیج کرو گے تو بڑا لمبا چوڑا کیس بنے گا, جا کر دے دوں گا پولیس کو, اور پولیس پکڑ کر کے لے جائے گی. محرم کے اندر یہ خرافات کر رہے ہیں. ارے پال رکھے ہوئے ہوتے ہیں سڑک کے کنارے, پال رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کنارے میں ندی ہے, دھار ہے, پال کے اٹھا کے ندی میں ڈال دیتے اور نام لیتے یا حسین. کیا حضرت حسین نے ایسا کیا تھا؟ بتائیے. سب وہاں پر وہ کر دیتے. تو یہ ساری جہالت جو ہے, یہ جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ. اسی لیے اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے. بس تعلیم ہی ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے اور ہماری قوم ترقی کرے گی. ارے جس قوم کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کہا ہے, وہ قوم جب اتنی ترقی کر چکی ہے تو آپ اور ہم, جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تمہیں سر بلند رہو گے, لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا. اور مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ضروری ہے. جو نماز فرض ہے اس کو نہیں کرتے, اور خواہ چلاتے ہیں راتوں کو, گانا ڈی جے ڈسکو باجا بجاتے. نماز فرض ہے وہ نہیں کرتے, شراب پیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن, رواہ البخاری. اگر کوئی جوان نشیلی پدارت اپنی زبان پر رکھتا ہے, نشیلی پدارت اس لیے بول رہا ہوں چونکہ بہار میں شراب تو بینڈ ہے, لیکن کوریکس بیک ڈور سے نوجوان پیتے لیتے ہیں, کوریکس لیتے ہیں, سولیسن سونگتے ہیں, نٹرابیٹ ٹیبلٹ کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کھانے لگیں گے. نشہ جس چیز میں مل جائے اس کو بھی کھانے لگیں. تو اگر کوئی نشیلی چیز زبان پر آ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن نہیں رہتا, اس کا ایمان کا نور اس کے دل و دماغ سے, اس کے اندر سے نکل جاتا. ایک محدث نے اس کی یہ تفسیر کی, اس کی یہ وضاحت کی ہے کہ اگر اس نشے کی حالت میں اس کی موت آ جائے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا. بتاؤ میرے نوجوانوں, اور اس مبارک مہینے میں آپ شراب اگر پیتے ہیں تو یہ بہت گناہ کی چیز ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے. شراب پینا, جوا کھیلنا. اپنی جوانی کو ایسے بناؤ جیسے حضرت علی تھے. حضرت علی 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, اللہ کے نبی میں ایمان لانا چاہتا ہوں آپ جس شریعت کو لے کر آئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے بڑے میاں سے پوچھ لو, اپنے ابا سے پوچھ لو, چچا سے, ابو طالب سے, حضرت علی کے والد محترم خواجہ ابو طالب سے پوچھے, چونکہ اللہ کے نبی بھی اس وقت سرپرستی تھی, خواجہ ابو طالب کی سرپرست مانتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ علی جا کر پوچھ لو اپنے ابا سے, پہلے اجازت لو. انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بات بتائیے, میرے ابا کو جب میرے اللہ نے پیدا کیا تھا تو اللہ نے مشورہ کیا تھا میرے ابا کے والد سے؟ کہا کہ نہیں کیا تھا. کہا کہ جب میرے ابا کو پیدا کرتے ہوئے میں اللہ نے مشورہ نہیں کیا تو اس اللہ کی دین کو قبول کرنے کے لیے میں میرے باپ سے کیوں مشورہ کروں؟ 12 سال کی عمر میں. یہ جذبہ دکھنا چاہیے ہمارے جوانوں میں. مسجدیں بھری بھی نظر آنی چاہیے. جو فرض ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر,
جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں بنتا، کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، کفر کے دروازے تک۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، اس پرفتن دور میں قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، اور نئی جنریشن کو تعلیم دینے کے لیے اپنی زندگی کا ایک حصہ ان کے اوپر خرچ کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ اب بات یہ رہ گئی کہ مولانا کون سی تعلیم دے، دینی تعلیم دے کہ دنیاوی تعلیم دے؟ میری اس کے اوپر ریسرچ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دینی دنیاوی کو بانٹیے نہیں، اس کو انگریز نے بانٹا ہے۔ 1842 میں دین کی تعلیم الگ، دنیا کی تعلیم الگ کر دی، حالانکہ تعلیم ٹوٹل تمام تعلیم کا منبع اور مخرج وہ قرآن ہی ہے، چاہے سائنس ہو، چاہے میتھ ہو، چاہے بائیولوجی ہو، چاہے کیمسٹری ہو۔ کیمسٹری کو پہلے زمانے میں علم کیمیا کہا جاتا تھا، میتھ ہو، میتھ کو حساب کہا جاتا۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے نکالی گئیں، انگریز نے اس کو الگ کیا تاکہ دوری پیدا ہو جائے، اور وہ جو چیزیں ہیں میتھ، سائنس، بائیولوجی، جغرافی اور کیمسٹری، اس کے ہم دل دادا بن جائیں۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے، مکتب کے نیچے ایک عالم دین پیدا ہوتا تھا، اسی مکتب کے نیچے ایک بڑا ڈاکٹر بھی بنتا تھا۔ آج بھی امریکہ اور انگلینڈ کے اندر MBBS اور MD ڈاکٹر بننے کے لیے القانون کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور یہ القانون کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن، پہلے وہ حافظ بنے 11 سال کی عمر میں، تب جا کر علم طب کو سیکھا انہوں نے۔ اس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا ہے۔ یہ کیمرہ کی کھوج کرنے والا کون ہے؟ مدرسے کا طالب علم ابن ہیثم ہے۔ دا نالج آف آپٹکس کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے، باضابطہ پڑھیے۔ وینس پلانیٹ کو زمین سے کھوج کر دنیا کے اندر اوپر اتہاس رچنے والا کون؟ یہی ابن ہیثم ہے۔ اور دنیا کے اندر آپریشن کے آلات کو بنانے والا کون؟ مدرسے کا طالب علم ابو القاسم الزہراوی ہے۔ دنیا کے اندر ڈاکٹر کا امام کس کو مانا گیا؟ چیچس اور پتھری جیسے مہلک بیماری کا علاج اور ان کی دوائی کی کھوج کس نے کی ہے؟ ابو بکر محمد بن زکریا رازی نے کی ہے، جو مدرسے کے طالب علم تھے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں نے اتہاس اور تاریخ رقم کی ہے۔ اور اگر لیزر سائنس کا بھی زمانہ آئے گا تو آپ کے قرآن کو دیکھ کر آئے گا۔ آج ہوائی جہاز پر بیٹھتا ہے 2200 کلومیٹر دور، اور سیٹلائٹ اسپیس اسٹیشن جو ہوتا ہے تقریباً 1 منٹ میں 5 سے 7 لاکھ کا سفر طے کرتا ہے۔ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی کمال نہیں، لیزر سائنس کا زمانہ بھی آنے والا ہے۔ جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو 1 منٹ میں 7 کروڑ لاکھ کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ آپ کے قرآن میں تو ہے ہی نہیں یہ چیز، آپ کا قرآن تو پرانے لوگوں کے لیے، پرانے زمانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، قیامت تک اگر قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی کسی نہ کسی شکل میں قرآن میں اس کا اشارہ ضرور ملتا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا لیزر سائنس کے زمانے میں 1 منٹ میں یہی اسپیس اسٹیشن، 1 منٹ میں لیزر سائنس کے زمانہ جب آئے گا، ابھی ماڈرن یہ جدید سائنس ہے، ایک لیزر سائنس آئے گا، اس کا بھی زمانہ آئے گا۔ اس وقت میں آپ کی بائک کی سپیڈ 200 کلومیٹر کی رفتار سے چلے گی، آپ چلائیں گے، یعنی ماحول اور سڑکیں ایسی بن جائیں گی۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا، اور وہ زمانہ ہوگا دجال کا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کے قرآن میں تو یہ چیز ہے نہیں۔ ارے اس قرآن میں سب کچھ ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ نے جدید سائنس، ماڈرن سائنس، ٹیکنالوجی جن کو آج تم کھوج کر نکالتے ہو، میرے نبی پہلے استعمال کر کے پھینک چکے ہیں۔ آج تم زمین سے لے کر آسمان میں جاتے ہو، چاند پر جاتے ہو تو گرو کرتے ہو، میرے نبی تو زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ کمال دکھاؤ تب پتا چلے۔ آج تم تو راکٹ بنا کر گرو کرتے ہو کہ ہم نے راکٹ بنایا جناب، 1 گھنٹے میں 2200 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں۔ ہم نے اسپیس اسٹیشن بنایا جناب، ہم سن 2030 تک آسمان میں رہ کر دنیا میں کیا ہوتا ہے زمین پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ارے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار اگر پرانی، اگر ایسی کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ براق
जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा से लेकर अर्श तक गए और फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा तक गए, उसकी रफ्तार क्या थी? कयामत तक कोई ऐसा कोई आलात नहीं आ सकता, कोई ऐसी तेज रफ्तार सवारी नहीं आ सकती जो बुर्राक के रफ्तार से ज्यादा, इसलिए कि इसकी रफ्तार इतनी थी जहां तक नजरें जा सकती थी वहां उनका एक कदम पड़ता था। आओ लेजर साइंस वालों, मॉडर्न जमाने वालों, मेरे नबी से मेरे कुरान से आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि वो वतिबयानल लिकुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीजों को बयान कर दिया है। मौका बमौका ये सारी चीजें आती रहेंगी। इसीलिए तालीम आजकल इसको बांट दिया गया है। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले अपने अकीदे की तालीम देने की जरूरत है, अपने कुरान और अपनी हदीस की तालीम दें। उसके बाद साथ साथ आप उनको मैथ भी पढ़ाइए, उनको केमिस्ट्री भी पढ़ाइए, उनको जनरल नॉलेज भी पढ़ाइए। ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है ज़माने के हिसाब से। जैसे आज चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया, आप सब परेशान हो गए, मौलाना क्या है? बेंगलोर से मेरे पास फ़ोन आने लगे, बोला मौलाना समझ में ही नहीं आ रहा क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। तो वो उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। ज़रूरत के हिसाब से आप मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल कीजिए, और अगर आप ज़रूरत नहीं, आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उसको प्रोफेशन बनाएं, आप मास्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इस्लाम के खिलाफ नहीं है, आप बन सकते। इस्लाम मना नहीं करता है, इस्लाम इतना नेरो माइंड नहीं है, बल्कि इस्लाम ओपन है। इसीलिए कहा गया इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन निज़ाम और सिस्टम कहीं पर है तो इस्लाम के पास है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस समाज को, हमारे नौजवानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब बड़ी कीमती बातें बताकर आपसे रुखसत हुए। भाई ऑपरेटर साहब आवाज़ दीजिए। भाई ऑपरेटर अगर जिंदा हो, दुनिया में मौजूद हो तो थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं भाई। आदे हजरात, अभी अब्दुल्ला साहब की जो तकरीर आपने सुनी, यकीन जानिए कि 1.5-2 घंटे जो भी बोले, तमाम खुलासा निचोड़ सिर्फ ये है कि एजुकेशन, तालीम, बगैर तालीम के इस दुनिया में आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है, दौलतमंद जाहिल से। ये याद रहे कि तरक्की आप चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। बगैर तालीम और एजुकेशन के कोई कौम आगे नहीं बढ़ी है। मैं ये समझता हूं कि दुनिया में कोई बड़े से बड़े आलिम हो, 1% आदमी कोई गिना सकता है कि इजराइल के प्रोडक्ट को इस्तेमाल न किया हो। बल्कि मैं आपको बताए जैसा कि हजरत ने बताया, 720 प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार कर दिए। आपको खुद नहीं मालूम कि हम कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इजराइल की है। ये उसकी सबसे बड़ी पकड़ जो थी वो तालीम, एजुकेशन, पढ़ाया, हर मैदान में, हर फील्ड में अपने लोगों को उतार दिया। मुट्ठी भर सिर्फ ये यहूदी और पूरी दुनिया पे काबिज है मेरे दोस्तों, नाक में दम करके रख दिया। ये तालीम है। इसलिए मेरे दोस्तों, तालीम को मजबूत करना है, हमें अपने इदारे को मजबूत करना होगा, हमें असातिज़ा को, हम सबको मिलकर इस पे मेहनत करनी होगी। हमारी कौम अगर सबसे आगे किसी चीज में है, इससे कोई टक्कर नहीं ले सकती है, तो खुदा की कसम खाने में ये कौम सबसे आगे है। 150 तरह की इनको कबाब के नाम याद है, लखनऊ में चले जाए तो टुंडे कबाब, पता नहीं कौन कौन कबाब, बिरयानी खाएंगे हैदराबादी, मुरादाबादी, जयपुरी, पता नहीं कितनी बिरयानियां, दर्जनों इनको याद है। अगर अल्लाह ने नवाजा है मुसलमानों को तो हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन इसको रोटी इनकी हलक से नीचे नहीं उतरती जब तक उसे बूटी नहीं मिल जाती। लेकिन मेरे दोस्तों, अहद करके यहां से उठिए कि तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में हमने शिरकत की। 7 दिन हफ्ते के आते हैं, हम 6 दिन परहेज करेंगे, एक ही दिन गोश्त मछली खाएंगे, लेकिन बाकी पैसे को बचा के हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये अहद करके उठे मेरे दोस्तों। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपने हरगिज घटाना नहीं, जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। कह रहा हूं बहुत दर्द के साथ में, याद रखना इसे भूल जाना न तुम, दाल रोटी पे करना गुजारा मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं।
آج ہمارے گھر کے اندر جو یہ موبائل ہے، یقین جانیے ہمارے بچے بھیم دیکھتے ہیں، موٹو پتلو دیکھتے ہیں، جہاں دیکھیے 3 4 سال 5 سال کی بچیاں، خدا کی قسم ان کے ہاتھ میں موبائل نہ تھما دیا جائے، وہ بچی دودھ نہیں پیتی ہے، کھانا نہیں کھاتی۔ میں یقین جانیے عبداللہ سالم صاحب چترویدی میرے غریب خانے پہ گئے ہیں، میرا 7 سے 8 سال کا بیٹا ہے، 5 سال کی میری بیٹی ہے، خدا کی قسم یہ کمال میرا نہیں، میں تو سفر میں رہتا ہوں، اس میں سب سے زیادہ مردوں سے زیادہ خواتین کو مضبوط بننا پڑے گا۔ میرے دونوں بچے موبائل کس بلا کا نام ہے الحمدللہ نہیں جانتے، اور یہ کمال میرا نہیں ان کی والدہ کا ہے۔ مجھ کو خود، میں یہاں نظامت فراٹے دار بول رہا ہوں سب کے درمیان، لیکن مجھ سے ایک مرتبہ میری اہلیہ نے کہنے لگی کہ حبیبی صاحب آپ کی عزت، آپ کی تمام حکم ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن یاد رکھیے جب آپ گھر پہ ہوں گے تو 10 بجے کے بعد آپ کو فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، بچوں کے سامنے موبائل نہیں چلانے ہوں گے۔ بچے جب ہمارے سو جاتے ہیں تب ہماری اہلیہ موبائل چلاتی ہے۔ یہ خود آج ہم موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پشت پہ ہمارا بیٹا پوتا ناتی نتنی سب سوار رہتا ہے، ہم سکھا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس کی پرہیز کرنی ہوگی، تب جا کے آپ کے بچوں کے اندر ذہن اور قوت حافظہ آپ کے بچے کا مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، تمام علماء کا طبقہ یہاں موجود ہے، خدا کی قسم دانشوران طبقہ ہے۔ ہمارے بہار اور جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے اندر جو مدارس اور مکاتب کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے مدرسے کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ ہمارے مدرسے والوں کے اندر بہار میں مہمان خانہ آپ کو نہیں ملے گا، مدرسے کے اندر گندگیاں اتنی دیکھنے کو ملے گی کہ آپ چلے جائیں تو اپنے بچے کو داخلہ کروانا آپ گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے مدرسے کو، انتظامیہ کو، ناظم کو، صدر کو چاہیے کہ مدرسے کے فنڈ سے پیسہ نکالیے اور ایک مرتبہ گجرات کا سفر کیجئے اور گجرات کے مدارس کو دیکھیے، خدا کی قسم وہاں کا جو ڈرائیور قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارے یہاں کے قاری بہت مشکل سے پڑھ پاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، میں نے گجرات کے درجنوں مدارس کے اندر جا کے میں نے نظامت کی ہے، خدا کی قسم گجراتیوں نے قرآن کریم کو دانتوں سے پکڑ لیا، دنیا ان کے جوتوں تلے، ان کے قدموں تلے، ہر گھر میں 4-5 بزنس مین آپ کو مل جائیں گے۔ دنیا نے نقشے سے مٹانا چاہا، سیاست نے مٹانا چاہا، قیامت سب سے بڑی اگر ہوئے زمین پہ کہیں آئی تو میرے دوستو وہ گجرات میں آئی۔ 2002 گودھرا کا کانڈ دیکھ لیجئے، لیکن پھر بھی وہاں کے مسلمان سربلندی اور سرخرو کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ نسبت کسی چیز کی ہے تو میرے دوستو یہ قرآن کی ہے۔ میں نے دیکھا گجراتیوں کو، وہ دکان میں بیٹھے رہتے، موبائل دیکھتے رہتے، قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ ہمارے اندر یہ ماحول پیدا کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو قرآن کی اچھی تعلیم دینی ہوگی۔ یہ عہد کیجئے، ہاتھ اٹھا کے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے مدارس کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو مضبوط کریں گے، علماء کرام پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے، ان کے پیچھے رہیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ ان کے پیچھے پڑیے گا، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آئیے میرے دوستو، وقت کی قلت